الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر سب سے بڑی کمی جس چیز کی ہے وہ انصاف ہے، عدل و انصاف. نہ انسان اپنے رب کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، نہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، نہ آپس میں مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر رہی ہے. اس لیے پورے عالم کا جو نظام ہے وہ ایک تتر بستر ہو گیا ہے. انسان ایک دوسرے سے ہراتا ہے، خائف ہے، ڈر رہا ہے. انسان کے پاس سارے ڈاکیومنٹ صحیح ہونے کے باوجود یا قانونی طور پر وہ صحیح ہونے کے باوجود اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ظلم و جور اور ستم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انصاف جیسے کہ غائب ہو گیا. عدل و انصاف ایک بہت ہی اونچی صفت ہے، بلکہ تقوی کے قریب قرار دیا اللہ تعالی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کیا کرو اس لیے کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کر رہے ہو. گھر گھر کے اندر بے انصافی، مسجد میں، مدرسے میں کوئی میدان ایسا نہیں جہاں پر واضح انصاف نظر آتا. بے انصافی کا دور دورہ ہے. غیر سے تو آدمی خائف ہو کہ اس کا مذہب الگ ہے، لیکن آج ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے خائف، سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام کرو چپکے سے کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انصاف کا حکم دیا.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جمعہ کے دوسرے خطبے کے اندر یہ آیت کو پڑھنے کا عمل جاری کیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا، یتیموں کو اور مسکینوں کو دینے کا، یہ حکم اللہ دیتا ہے. یہ آیت کریمہ سب سے پہلا حکم انصاف کا ہے. انصاف کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا، جو چیز جس طرح سے ہے اس کو اس طرح سے رہنے دینا، یہ انصاف ہے. یہاں تک کہ انسان جن بنیادوں کے اوپر بے انصافی کرتا ہے اس کی طرف بھی قرآن نے نشاندہی کی. آدمی بے انصافی کب کرتا ہے؟ یا تو کسی سے محبت ہو، اس کی طرفداری کرنے میں بے انصافی کرتا ہے، یا یہ کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہو، اس کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی کرتا ہے. دونوں باتوں کو قرآن نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، تم انصاف کو قائم کرنے والے رہو، اللہ کے لیے گواہ بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں گواہی نہ دینی پڑے، یا تمہارے ذات کے خلاف ہی کیوں فیصلہ کرنا نہ پڑ جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا والدین ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آدمی بے انصافی کرتا ہے اپنوں کی وجہ سے، اپنے والوں کی طرفداری کرنے کی وجہ سے، بیجا طرفداری. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، انصاف کو قائم کرو. انصاف آدمی کب کرے گا؟ علم ہوگا. ہاں، علم نہیں ہے تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ اس لیے تو بنیادی چیز علم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلی کتاب کتاب العلم رکھی، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھو گے، علم نہیں ہوگا تو روزے کس طرح سے رکھو گے. اس لیے کہا کہ علم حاصل کرو. علم ہوگا تو غلط اور صحیح پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط ہے. ایک باپ اپنی سگی اولاد میں بے انصافی کر ڈالتا ہے. کیوں بھائی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی 2-4 پتو ہے، 2-4 بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک پتو ایسی ہے جو اس کے رشتے دار کی اولاد میں سے لڑکی، اب اس کی سیوا کر رہا ہے اور بے انصافی کر رہا ہے. حدیث شریف میں منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی القبل. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے بیچ انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسوں میں بھی، بوسہ دینے کے اندر بھی. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کو زیادہ پسند کر رہے ہیں دوسرے کو کم، تو اس کو فیلنگ ہوتا ہے کہ آخر کیا ہوتا ہے، میں کالا ہوں اس لیے، میں تھوڑا کمزور ہوں اس لیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد میں انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسوں کے اندر بھی. اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم، تم اپنی اولاد میں انصاف کرو فی النحل، ہدیہ دینے، جس میں تحفہ دینے میں. کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف،
جیسے تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہمارے سارے لڑکے ہماری خدمت کریں، ساری ہماری لڑکیاں ہماری خدمت کریں، ایسے تم ہر ایک ہر ایک ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بیٹے ہماری خدمت میں لگے رہے، ساری بیٹیاں ہماری اکرام میں رہے۔ جب یہ چاہتے ہو تو تم اپنی اولاد میں انصاف، اگر تم بے انصافی کرو گے تو بھول جاؤ کہ اولاد بھی تمہارے ساتھ انصاف۔ آج ہو رہا ہے گھروں کے اندر، ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ چاہتے اور دوسرے کو نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، خدا تو انصاف کرنے والا ہے، ہاں اللہ تو انصاف کرے گا۔ ہم تو دنیا میں کر کے چلے جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اصل تو انصاف کرنے والا وہ ہے، وہو العدل، انصاف تو وہ کرے گا۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ انصاف کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو دو وجہ سے آدمی بے انصافی کرتا ہے، یا تو ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کا تعلق۔ ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دوست و احباب کے کہنے کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی رشتہ داری کی وجہ سے ہم اپنے جو انصاف کی آنکھیں اس کو بند کر لیتے ہیں اور بے انصافی کر ڈالتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بے انصافی کرو۔ عداوت میں بھی اور صداقت میں بھی، دوستی ہے تب بھی انصاف کو قائم کرنا میرے بھائی بہت مشکل ہے۔ انصاف کے پر قائم رہنا مشکل ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کے بارے میں نہیں، ہر آدمی مکلف ہے، ہر آدمی، ہر ایک کے اوپر انصاف ضروری ہے۔ اسی لیے امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا انصاف اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان بھی ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں بھی مجھ پر انصاف ضروری ہے، اور وفیما بینہ و بین نفسہ، میرے اور میری ذات کے بیچ میں بھی انصاف ہے، وہ قائم کرنا ہے۔ وفیما بینہ و بین الخلق، میرے اور آپ لوگوں کے بیچ میں، ہر انسان کا مخلوق کے ساتھ ایک واسطہ ہے، اس میں بھی انصاف ہے۔ اب سوال ہے کہ بندہ اور اللہ کے بیچ میں کون سا انصاف؟ سوال ہے، آپس میں تو پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو انصاف کیسے کیا جائے، لیکن اللہ اور ہمارے بیچ میں انصاف کیسے ہوگا؟ علامہ قشیری نے لکھا کہ فَالْعَدْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِيثَارُ حَقِّ اللَّهِ عَلَى حَظِّ نَفْسِهِ، اللہ رب العزت کے حقوق کو ترجیح دے اور اپنی ذاتی چاہتوں کو دباوے، اپنی چاہتوں کے مقابلے میں خدا کے احکام کو مقدم رکھے، یہ انصاف ہے۔ اللہ کی رضامندی کو آگے رکھے اور اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھے۔ آج مجھے بتائیے، ہم خدا کے ساتھ کتنا انصاف کرتے، اللہ کے احکام کو ہم کتنا پورا کرتے، کتنی نمازیں ہماری پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، کتنے روزے ہمارے ہوئے اچھی طریقے سے، کتنوں نے زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے نکالی۔ کیا یہ اللہ کے احکام نہیں ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ کیوں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ میرا اور اللہ کے درمیان انصاف ہے، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان انصاف ہے۔ اگر ہم اندھادھند زندگی گزاریں گے، بغیر علم کے زندگی گزاریں گے، بغیر پوچھے، اسی لیے تو کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں کو پوچھو کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے دعوت کے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ علم ایک
روشنی ہے علم اور ذکر، اس لیے تو ضروری ہے. روشنی نہیں ہوگی تو راستے پہ چلو گے کیسے؟ تو میرے بھائیو، یہ تو اللہ اور ہمارے درمیان انصاف ہوا. آج ہمارے سفید ہو گئے. آج صبح صبح ایک آدمی کا میسج آیا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس لیے میں میسج کرتا ہوں، میرا گہرا دوست ہے. وہ کیا بات ہے؟ کہا میں آج تک اتنی میری عمر ہوئی بالغ ہونے کے سے لے کر آج تک میری کتنی نمازیں چھوٹی ہے، مجھے اس کو کیسے ادا کرنا. لمبا تک آدمی نیوزی لینڈ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیے. میں آپ شروع کرنا چاہتا ہوں. فکریں ہو رہی ہے. ہاں الحمدللہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ آج تک خدا نے مجھے بھوکا نہیں سلایا، کبھی مجھے اللہ نے ننگا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کے کون سے حقوق ادا کر ڈالے؟ ارے نفل کی باتیں چھوڑو، ہمارے فرائض کے ٹھکانے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کو پہلے. ہاں اللہ ہی رحم فرما. تو یہ تو اللہ اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اور ایک انصاف ہمارا اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہم نے اپنی ذات کے ساتھ کتنا انصاف کیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ساتھ وہ باتیں بھی آئے گی کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکا یا نہیں رکا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ ساری باتیں آئے گی. اگر کر رہے ہیں تو انصاف کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہم خدا کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں. بندے اور اس کی ذات کے درمیان یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے. ہاں نفس کی ہلاکت. ارے بھائی جسمانی طور پر ہلاکت ہو، روحانی طور پر ہلاکت ہو. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز کھانا بہت نقصان دہ ہے، اس سے آپ کا کیلسٹرول ہائی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے کیا کھاؤں، مجھے کیا کھانا چاہیے فوراً. لیکن مفتی صاحب اور مولانا صاحب اگر کہہ دیں کہ تم یہ پیو گے حرام، ارے کیسا ہے یہ کیسے کہہ دیا اس نے حرام؟ ڈاکٹر کی بات بلا سنو چرا ہم قبول کرتے ہیں، جبکہ اپنا ذاتی نقصان ہے، اپنی صحت کا نقصان، اپنی روحانیت کا نقصان. لیکن ہم اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کر رہے ہیں. جبکہ قرآن نے منع کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، چاہے وہ جسمانی ہلاکت ہو روحانی ہلاکت. جسمانی تو دنیا میں، اور روحانی مرتے ہی پتہ چل جاتا. یہ تو بندے کا اس کی ذات کے ساتھ انصاف ہے کہ اپنی ذات کو ایسے کاموں میں نہ ڈالے جس میں نہ اپنی ہلاکت ہو. تیسرے نمبر کی چیز تھی بندے اور مخلوق کے درمیان انصاف. بندے اور مخلوق کے درمیان کیسے انصاف ہوگا؟ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، خیانت نہ کرنا. ابھی آج صبح یہ حدیث میں پڑھا رہا تھا بخاری شریف کے اندر، جس میں بات تھا کہ من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ تو ہیڈنگ باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے نیچے جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا. اس پہ تو سوال ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک خوبصورت بیوی اس کے پاس ہے، سوچے کہ یہ فلانے کو بھی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایک آدمی سوچے کہ کلاس کے اندر میں اول نمبر کا ہوں تو میرے سارے ساتھی اول نمبر پہ آوے، تو سمجھ میں نہیں آتا.
مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جیسے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، ایسے ہر مسلمان کے لیے آپ چاہو کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اس سے نہیں پٹتا ہے تو کہتے کہ مرنے سے اچھا ہے، کوئی سی لائق ہے۔ آج ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ اس کی مدد کر کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے یا اس کا یہ کام ہے۔ انصاف یہ چاہتا ہے۔ یہاں محدثین نے لکھا اس حدیث کے نیچے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے انصاف ہو، مجھے انصاف ملنا چاہیے، میں اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہوں تو اس کے اوپر مجھے انکریجمنٹ ملنا چاہیے۔ جب اپنے لیے چاہتے ہیں تو دوسرے بھائی کے لیے بھی چاہنا چاہیے کہ اس آدمی نے کام کیا، اس کو انکریجمنٹ ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کے کیے کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ حدیث یہ چاہتی ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا دوسرے بھائی کے لیے حسد نہ کرے کہ میں ترقی کر چکا ہوں اور دوسرے کو کسی کو ملنی نہیں چاہیے، دوسروں کو بھی ملے گا۔ اور بعضوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس میں مشورہ کا اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچو کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو میں کیا کرتا، آپ وہ مشورہ دیجیے۔ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن ہمارا حال میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم یہ کوالٹیز جو ہے وہ کوالٹیز میں بہت پیچھے، یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیونکہ انصاف سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے اپنی ریس کے اندر کہ میں ترقی کرتا جاؤں، چاہے میرے آگے چلنے کے اندر کتنوں کی گردنیں کٹ جاوے یا کتنے دب جاوے یا کتنے پھنس جاوے یا مر جاوے، مجھے کچھ میں آگے بڑھتا چلا۔ ہم اپنی دوڑ کے اندر دوسروں کو گرا کے چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، انصاف تو اللہ کرے گا۔ ہاں، انصاف کے بغیر میرے بھائیوں ترقی نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی حالات ہے، کتنی بے انصافی ہو رہی ہے، اتنی بے انصافی۔ ہندوستان کے اندر کل کے بعد خبر میں آیا کہ کل تک تو وہ گائے کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے، آج تو بفیلو کے بارے میں بھی اعتراض ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ میرے بھائیوں، خدا سے ڈرو، اللہ سے مانگو کہ امت کے اوپر جو حالات ہیں دنیا کے کونے کونے میں، اس کا واحد مالک اللہ ہے اور وہی سب بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے ایک امت مسلمہ کا جو اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، اس کا تقاضا ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے۔ آج ہم مانگتے کہاں ہیں؟ بس تھوڑا سا اظہار افسوس کر دیا زبانی، بس ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بتلائی انصاف کی۔ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، لیکن وہ انصاف کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جنت عدن کے بارے میں بتلاؤ۔ جنت عدن، بہت ساری جنتیں، جنت عدن کے بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین لا يسكنها الا نبی او صدیق او شہید او امام عادل۔ جنت عدن میں داخل ہوگا تو نبی ہوگا، صدیق ہوگا، شہید ہوگا یا انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ صحابہ تو میرے بھائی اور صحابہ تھے، حضور نے ان لوگوں کو ایسا منجا تھا، ایسا تیار کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں تو نبی تو ہوں نہیں، البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، میں حضور کو نبی مانا ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں شہادت کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دارالاسلام، وہاں کوئی دیر تو رہتا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا شہادت مجھے کہاں ملے گی؟ البتہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں تو میں منصف بادشاہ ہو سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صدیق بھی، وہ شہید بھی، اور امام عادل بھی، کتنے بڑے عادل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، کیسا انصاف! میرے بھائیوں، ان صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی، اس سے ہمیں یہی تو چیزیں سیکھنی، یہی کوالٹیاں سیکھنی ہے۔ سکندر جو فاتح عالم گزرا ہے پوری دنیا کے اندر، جس نے حکومت کی، سکندر، اس نے بابل کے رہنے والے لوگوں کے جو حکما تھے، بابل کے حکما، ان سے پوچھا کہ بتائیے تمہارے نزدیک شجاعت افضل ہے، یعنی بہادری افضل ہے، کہ انصاف افضل ہے؟ بہادری جو آدمی کو لوگوں کو پچھاڑ دے، گرا دے، وہ بہتر ہے یا انصاف؟ تو ان حکما نے جواب دیا کہ اگر ہم انصاف استعمال کریں گے تو شجاعت کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ وہ ایک آدمی انصاف سے چل رہا ہے اپنے گھر کے اندر، تو اس کو ڈنڈا نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے فیملی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، بلکہ ملک کے اندر بھی اگر انصاف چلتا رہے انصاف، تو یعنی جو سزا کے لائق ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جن لوگوں کو عزت ملنی چاہیے ان کو عزت ملنی چاہیے، حقداروں کو حق ملتا رہے، تو پھر تو شجاعت اور بہادری دکھانے کی ضرورت تھا۔ یہ جواب دیا سکندر فاتح کو۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیز و انصاف کی بڑی فضیلت بتلائی۔ چنانچہ المستدرک کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے بادشاہ کا عمل اپنی رعیت کے اندر صرف ایک دن انصاف کرنا، یہ افضل ہے عبادت گزار عابد کے 100 سال عبادت کرنے سے یا 50 سال عبادت کرنے سے۔ انصاف کرنے والے بادشاہ کا ایک دن کا عمل، عبادت گزار آدمی کے 100 سال کے اعمال ایک طرف، 50 سال کے اعمال ایک طرف۔ اور ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، تھوڑی دیر کے لیے انصاف کرنا 70 ایئرس کی عبادت سے بہتر ہے۔ انصاف، دیکھو ایک بات ہے، کبھی بھی یہ خواہش آدمی نہ رکھے کہ مجھے بڑا بنا دو، کبھی بھی یہ خواہش نہ رکھے۔ اگر بنا دیا جائے تو خدا کی نعمت سمجھ کے انصاف سے آدمی چلتا رہے، ورنہ اگر کوئی یوں کہے گا کہ میں بڑا، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ ہاں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ فإنك إن تؤتيها إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تم نے سرداری کو مانا، امارت کو مانا کہ میں بڑا ذمہ دار۔ دیکھو، ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اسکول کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے کسی بھی سنستھا کا ہو، کسی بھی جگہ کا کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا، اگر اس کو مانگنے پر دیا جاتا ہے، حضور فرماتے کہ اس کو سونپ دیا جائے گا، جا تو نمٹ لے۔ اور اگر وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا، اگر تجھے بغیر مانگے ملے گا، اللہ تیری مدد، بغیر مانگے ملنے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں بنتا ہوں، یہ سارے الیکشن کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں یہی چیز ہے، میرے پاس مدد کیوں نہیں ہوتی اللہ کی؟ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس الیکشن ایک اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ شورا ہے، اسلامی طریقہ مشورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے کو بڑا بننے کی لالچ رکھیں گے، ذمہ دار اپنے کو سردار اور صدر یا کچھ بڑا بننے کی مطلب کہ لالچ رکھیں گے۔ انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ستکون ندامۃ یوم القیامہ، یہ مانگنا کل قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ فنعم المرضع وبئست الفاطمہ، فنعمت المرضع، بچے کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو دودھ پلاتی ہے ماں تو بڑا میٹھا لگتا ہے،
لیکن جب 2 سال کا ہو جاتا ہے اور جب دودھ چھڑاتے ہیں تو بھاری پڑتا ہے. تجربہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہندوستان میں ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچہ جب 2 سال کا ہوتا تو ماں اپنے جہاں دودھ پیتا ہے بچہ وہاں کڑوی چیز لگاتی ہے تاکہ بچہ اس کو کڑوا محسوس کر کے چھوڑ دے. تو امارت میں بھی ایسا ہے، بڑا بننے میں، ذمہ دار بننے میں یقیناً بڑے سوالات ہیں. آپ جب ذمہ داری آتی ہے آدمی بڑا بنتا ہے تو بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن جب جاتی ہے تو، اور کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ بنایا تھا، تمہیں سرداری ملی تھی، تم نے کیا کیا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو عرض یہ کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ انصاف کی ضرورت ہے. اگر بول رہے ہیں تو آپ کی بولی میں بھی انصاف ہونا چاہیے. آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، عمل میں بھی انصاف ہونا چاہیے. اگر ایک دن تہجد کے لیے اٹھے اور رات بھر پڑھتے رہے، دوسرے دن سو گئے. عدل کے معنی اعتدال، مودریشن جس کو کہتے ہیں، ہر چیز میں اعتدال. آدمی کبھی کبھی بہت زیادہ کر لیتا ہے اور پھر سست پڑ جاتا ہے. تو عدل کے اندر انصاف میں بھی تو وہی ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اور میرے بھائیوں، آپ لوگ ہسٹری پڑھو، مسلمان بادشاہوں نے کیسے انصاف کیا. ارے حضرت عمر رضی اللہ تو صحابی تھے، چلو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، صحابہ کی بات ابھی چھوڑو، 5ویں صدی ہجری کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، اچانک رات کو آنکھ کھلتی ہے اور کروٹیں بدل بدل کے سوچ رہے کہ کیوں نیند نہیں آتی. خادموں کو بتایا کہ جاؤ چیک کرو، کسی کی کوئی کمپلین تو نہیں، یا کوئی فقیر بھوکا تو نہیں ہے، جا کے دیکھو. گیا، خادم دیکھ کے آیا تھا، کچھ بھی نہیں. پھر سو گئے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی کسی کل چین نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی. پھر خادموں کو بھیجا، وہ آ گئے، تب کچھ بھی نہیں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ لوگ آگے جاتے نہیں، مجھے نکلنے دے. تلوار نکالی اور گئے. ان کے محل کے قریب ایک مسجد تھی، مسجد میں جا کے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آئی. جا کے سنتے ہیں تو کہا کہ محمود، اگر سلطان سویا ہوا ہے تو سبحان تو نہیں سویا، یعنی اللہ تعالی. اگر محمود ولی سو رہا ہے تو رب ازلی تو نہیں سو رہا، اللہ تو ہر وقت جاگتا ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی کو آواز دی کہ بھائی بول، کیا بات ہے، تجھے کسی نے ستایا ہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بتا کیا ہے. کہا کہ ایک آدمی میرے گھر آتا ہے کچھ دنوں سے رات کے وقت اور میری بیوی کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے اور مجھے دھمکی دیتا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا اور آپ کے پاس شکایت لے کے آیا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی وہ وہاں ہوگا. کہ نہیں، ابھی تو چلا گیا. کہا ٹھیک ہے، آئندہ جب کبھی وہ آوے تو چاہے رات کا کوئی بھی وقت ہمارے یہاں آئے، اور اپنے خادموں سے بتلا دیا کہ اس آدمی کو پہچان دو. جب کبھی بھی آوے مجھے، چاہے نیند میں سویا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں، مجھے اطلاع دی. کچھ دن گزرے تھے، یہ آدمی دورہ ہوا آیا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی، خادم سمجھ گئے کہ وہی آدمی. اٹھایا، تلوار لے کر نکلے اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتا وہ خبیث کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہاں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اسی تلوار سے جب وار کیا تو اس کی گردن اڑا دی اور چہرہ دیکھا تو کہا لاؤ مصلی میں نماز پڑھتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی.
اور اس آدمی سے کہا کہ کچھ کھانا پینا ہو تو مجھے دو. کہا کہ میں تو کیا آپ کی میزبانی کر سکتا ہوں, کچھ سوکھی روٹی اور ایک گولی لا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے وہ سوکھی روٹی کھائی اور بڑے شوق سے کھائی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ تو سوچتا ہوگا کہ 2 رکعت کیوں پڑھی اور میں نے یہ کھانا کیوں کھایا. میں نے جب سے تو نے یہ شکایت کی تھی اس وقت سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں اس کی گردن نہیں اڑاؤں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور دوسری بات کہ میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ دندے میرے خاندان کا ہی کوئی آدمی کر سکتا ہے, کسی کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میری حکومت میں ایسی حرکت کرے. اگر کوئی کرتا تو میرے خاندان کا ہی کوئی ہوگا. تو میں نے 2 رکعت شکریہ کی ادا کی کہ میرے خاندان کا نہیں نکلا. یہ ہے مسلمانوں کے سربراہ اور ایسے سلاطین. آج میرے بھائیوں یہ تو اونچے لیول کے لوگ ہیں. آج پوری دنیا کے گھر گھر کے اندر بے انصافی چھائی ہوئی ہے, انصاف نہیں ہے, اس لیے گھروں میں بھی برکتیں نہیں. اسی طرح سے سنستھاؤں میں بھی خیر نہیں نظر آ رہی ہے, سب جگہ بے انصافی. ہاں اس لیے میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر انصاف کیسے پائے. انصاف بغیر علم کے تو ہو نہیں سکتا, علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے انصاف کہاں قائم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اس وجہ سے مارا گیا کہ وہ قاضی بننے کے لیے تیار نہیں تھے. آج ہمارے یہاں تو ہر آدمی تیار ہے مجھے کچھ بنا دو, خصوصاً ہمارے ملک میں, ہمارے ملک میں یہ بات ہے کہ چاہے کوئی لیگ ہو یا کچھ بھی ہو, آدمی چاہتا ہے مجھے کچھ بنا دو, مجھے کچھ بنا دو. یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ یہ حب جاہ ہے, اور حب جاہ کے اوپر بڑی پکڑ ہوگی. آدمی کو ایسی لالچ نہیں رکھنی چاہیے, آدمی کو بندہ بن کے رہنا چاہیے. اگر بندہ بن کے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اسی کو چاہتا ہے کہ لوگ بندہ بن کر رہیں. اور جو آدمی جتنی بڑی ذمہ داری لیتا ہے اس کو نبھانا پڑے گا. میرے بھائیوں انصاف اپنے گھروں میں کرو, اپنی اولاد میں کرو. اس لیے یہ مسئلہ سن لیں, اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیں گے وہ ہدیہ ہے, وہ میراث نہیں ہے. میراث کا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا ملے گا. اگر آپ اپنی لائف میں دے رہے ہیں تو ایکوالٹی ہونی چاہیے, جتنا بیٹے کو دیا جائے اتنا ہی بیٹی کو دیا جائے. یہ گفٹ ہے, گفٹ کے اندر آپ بے انصافی نہیں کر سکتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو گفٹ دی گئی, کوئی زمین یا کوئی چیز دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے حضور کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ساری اولاد کو یہ دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ میں ایسی بے انصافی میں گواہ نہیں بنتا. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم نیچے سے انصاف شروع کریں ہر گھر کے اندر, یہ سوچیں جیسے میں نے حدیث نقل کی کہ اپنی اولاد کو بوسہ لینے کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک لڑکے کو تو خوب پیار کر رہے ہیں اور دوسرے کو تو ایسا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد مقامات کے اوپر بار بار انصاف کرنے کا حکم دیا. احادیث شریفہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس نور کے منبروں کے اوپر ہوں گے. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں انصاف کرتے ہیں, جہاں ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے وہاں انصاف کرتے ہیں, اور اس میں جس کو ان کو ذمہ دار بناتے ہیں. میں وہ بات بھول گیا, کہتے کہتے دوسری جگہ چلا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے بلایا اور کہا کہ ہاں آپ قاضی بن جائیں.
کہا میں اس کا لائق نہیں. کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لائق نہیں. تو ان کے قاضی نہ بننے پر پیٹا گیا. اتنا بڑا امام, اور پھر قاضی نہیں بن رہے کیوں؟ وہ ذمہ داری میرے بھائیوں بہت بڑی سوال کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم اس کے ذمہ دار بنے تھے, اب اس ذمہ داری کا حق ادا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی, خلیفہ وقت, جو حضور کی تربیت یافتہ, حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے عمر کے ساتھ خواب میں ملاقات کرا, میں عمر سے بات کروں. 1 سال کے بعد خواب میں حضرت عباس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ پسینے سے شراب ہو کے جا رہے. پوچھا, کہا ابھی نہیں. یہ تو اتنے بڑے منصف تھے, اس کے باوجود فرمانے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں سچتا. آج میرے بھائی, آج 15ویں صدی کے اندر ہمارے پاس ایک تو علم نہیں, نہ علم حدیث ہے, نہ علم تفسیر ہے, اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ بنا دیا جائے, مجھے بڑا بنا. انصاف کیسے کرو؟ یہ مت سمجھو کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں سودا حرام ناجائز ہوتا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں راضی ہیں, اس سے صحیح, دونوں راضی سے صحیح نہیں ہے. ہاں, بہت سارے سودے غلط ہوتے. بھائی زنا میں بھی تو دونوں راضی ہوتے. دینی شریعت نے کہ اس کو حرام کہا اور گناہ کہا, بہت بڑا گناہ کہا زنا کو. زنا کرنا گورنمنٹ کی نظر میں یہ ہے کہ اگر زبردستی ہوگا تو گناہ ہوگا. شریعت میں تو یہ ہے کہ زبردستی ہو یا یہ کہ دونوں کی فرمائش اور سمجھ بوجھ سے ہو, رضامندی سے ہو, بھی حرام ہے وہ. اس لیے آپس کے سودے جو ہوتے ہیں اس میں بھی علماء اور مفتیوں سے پوچھو کہ یہ سودا ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ناجائز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم دونوں تو راضی تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق دے. ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر انصاف کو زندہ فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.